نومبر 1979 کو 32 ایکڑ رقبے پر پھیلی امریکن سفارت خانے کے احاطے میں امریکی ولیم وچر سوئمنگ پول کے پاس بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک سے انہیں کچھ آوازیں سنائی دی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ امریکن سفارت خانے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے جب یہ مشتعل ہجوم دیکھا تو وہ اچانک سے اپنا کھانا چھوڑ کر قریب ایک دفتر میں چھپ گئے۔ صرف ایک دن قبل 20 نومبر کو خانہ کعبہ پر 400 سے زائد شدت پسندوں نے نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پہ حملہ کیا۔ ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے۔ مختلف رائے سامنے آ رہی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے کہا جاتا ہے کہ وہ تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے امریکن سفارت خانے پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے دوستو، کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے فوراً بعد امریکہ نے تقریباً $750 ملین لگا کر اسلام آباد میں موجود سیکٹر G6 اور G5 کے درمیان ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک اپنی مہنگی ترین ایمبیسی تعمیر کی۔ تو دوستو آخر پورے یورپ کو چھوڑ کر امریکہ نے پاکستان میں ہی اتنی مہنگی ایمبیسی کیوں تعمیر کی؟ دوستو میں ہوں شہباز قلندر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈیٹیل سے جانیں گے کہ آخر پاکستان اور امریکہ کے درمیان کیا ایسے جو تعلقات ہیں، آخر امریکہ پاکستان کی جان کیوں نہیں چھوڑتا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں اسے ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کے لیے بہت اہم رہا ہے۔ دوستو اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی جو پاکستان میں ایمبیسی ہے وہ دنیا میں امریکہ کی دوسری مہنگی ترین ایمبیسی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ امریکہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ اسلام آباد میں موجود امریکی ایمبیسی امریکہ کی کچھ بڑی ترین ایمبیسیز میں سے ایک ہے۔ دوستو یورپ کو چھوڑ کر آخر امریکہ نے پاکستان میں ہی کیوں اتنی بڑی اور مہنگی ایمبیسی بنائی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمبیسی کے کام صرف پاسپورٹ جاری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اکثر اوقات آن دی ریکارڈ نہیں لائے جاتے۔ دوستو 1979 میں قائد اعظم یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس نے امریکن ایمبیسی کو جلا دیا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے کوئی نہیں جانتا۔ جس کے بعد امریکہ نے تقریباً $750 ملین لگا کر اسلام آباد میں موجود سیکٹر G5 میں جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے وہاں پہ ایک مہنگی ترین ایمبیسی تعمیر کی، جو کہ امریکہ کی مہنگی ترین ایمبیسیز میں سے ایک ہے۔ دوستو پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کے لیے بہت اہم رہا ہے، اس لیے امریکہ کا پاکستان میں سفارتی رول بھی بہت اہم رہا۔ پاکستان پہلے امریکی اتحاد میں موجود سینٹو کا ممبر بھی رہا۔ روس اور افغانستان کی جنگ کے دوران بھی پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، افغانستان میں ایک مشن کے تحت وہ داخل ہوا، تب بھی پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ جب امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف ایک مشن جو ہے جاری کیا، اس میں بھی پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ لیکن دوستو ایسی کون سی وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی پاکستان اور امریکہ کی جو ہے تعلقات ٹھیک تو رہے ہیں، لیکن امریکہ پاکستان کی جان نہیں چھوڑتا؟ پاکستان کے حالات و واقعات دیکھ کر ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب امریکہ کروا رہا ہے۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کے باعث امریکہ یہ سب کروا رہا ہے اور پاکستان کی جان نہیں چھوڑتا؟ کیا کوئی ایسا وے آؤٹ ہے جس سے پاکستان امریکہ سے جان چھڑوا سکتا ہے اور کسی اور سے ہاتھ ملا لے؟ جب میں نے اس موضوع پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ امریکن ایک آتھر ہیں ڈینیل مارکے، وہ اپنی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھتا ہے کہ ہم امریکن پاکستان کی کبھی بھی جان نہیں چھوڑ سکتے۔ دوستو پاکستان کی جان نہ چھوڑنے کی اس نے اس کتاب میں 3 مین ریزنز بتائی ہیں۔ دوستو غور سے سنیے گا۔ پہلی اور سب سے بڑی اہم ریزن وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پاور ہونا، یعنی ایٹمی طاقت ہونا، یہ سب سے بڑی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ہم پاکستان کی جان نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے وہ امریکہ
پاکستان کے ساتھ سول اور فوجی تعلقات کو بنائے رکھنا چاہتا ہے کہ یہ ہمیں بنائے رکھنے ہوں گے۔ دوسری اور بڑی وجہ ایک یہ بتاتے ہیں کہ چین کے ساتھ پاکستان کا سول اور ملٹری تعلق ہونا۔ ڈینیل مارکے لکھتا ہے کہ امریکہ کی پاکستان کی جان نہ چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوستو تیسری اور اہم وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک بہادر اور نڈر فوج کا ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک بہادر اور نڈر فوج ہے اور ایک بڑی ملٹری پاور ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر پاکستان جب چاہے وہ اپنے ریجن کو یا اپنے امپائر کو بڑا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک بہت بڑی ملٹری سپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر پاور بھی ہے۔ تو دوستو یہ تھی مین وجہ جو کہ امریکہ جس کی باعث اب پاکستان کی جان نہیں چھوڑتا۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنی افواج پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔